ویلکم ٹو ناظرین سامعین کرام. ہمارا پچھلا ہی موضوع دستاویزات ڈاکومنٹس لیگل ڈاکومنٹس کیا ہوتے ہیں وہی چل رہا ہے. اس میں کچھ حصے میں نے بیان کر دیے ہیں کہ قانونی طور پہ کون کون سی ریکوائرڈ ہیں. تو سامعین ناظرین کرام، اس میں ایک امپورٹنٹ اہم سٹیپ ایشو جو ہوتا ہے وہ دائرہ حقوق کا ہوتا ہے. ابینڈم جس کو انگلش میں بولتے ہیں کہ حقوق کا تعین اور نوعیت. دستاویز کا وہ حصہ جہاں حقوق کی نوعیت کا تعین اور وضاحت کی جاتی ہے اسے دائرہ حقوق کہا جاتا ہے. اس میں کچھ چیزیں لکھنی ہوتی ہیں، اندراج کیا جاتا ہے. وہ یہ کہ جائیداد قطعی طور پر مشتری کو مکمل طور پر قطعی طور پر منتقل کر دی گئی ہے، یعنی خریدار کو منتقل کر دی گئی ہے. جائیداد کا بیچنے والے کا جائیداد میں اور لینے والے کا یعنی خریدار کا قبضہ اس کو دے دیا گیا ہے. جائیداد کا قبضہ حوالہ مشتری کر دیا گیا ہے. جائیداد کے تمام حقوق کا مالک کامل بلا شرکت غیر مشتری ہوگا. بائع یا اس کے وارثان یعنی خریدنے والا یا اس کے وارثان اس کے حقدار ہیں، اور بیچنے والا یا اس بیچنے والے کے وارثان بعض گزشت کا جائیداد یا اس کے جملہ حقوق کا جائیداد سے کوئی تعلق یا واسطہ اب نہیں ہوگا. حقوق کی ایسے طور پر منتقلی کی وضاحت اور تفصیل وغیرہ کو دائرہ حقوق کہا جاتا ہے. دائرہ حقوق میں تعین شدہ حالات کے تحت تمام حقوق مالکانہ، قابضانہ، حقوق آسائش وغیرہ واضح انداز میں مشتری کو منتقل ہو جاتے ہیں، منتقل کرنے ہوتے ہیں. اور اس امر کی وضاحت اور صراحت کرنا ہوتی ہے کہ اب جائیداد قطعی طور پر مشتری کو منتقل ہو چکی ہے، ٹرانسفر ہو چکی ہے، کمپلیٹ ٹرانسفر. اب اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. اور بائع یا اس کے وارثان ایسی جائیداد کا دعویٰ قانونی طور پہ یا کسی بھی فارم پہ کسی بھی سطح پہ نہیں کر سکتے. اس میں شرائط و ذمہ داریاں، کووننٹس اینڈ انڈر ٹیکنگس کے دستاویز میں کیا ہیں شرائط و ذمہ داریاں. کسی بھی دستاویز کی شرائط اور ذمہ داریاں بوقت تکمیل دستاویز طے کی جاتی ہیں. یعنی شرائط دستاویز کیا ہوں گی، فریقین کے حقوق و ذمہ داریاں کیا ہوں گی. فریقین اس امر میں آزاد ہوتے ہیں کہ وہ جس قدر اور جیسی شرائط و ذمہ داریاں چاہیں ان کا تعین کر لیں. البتہ ایسی شرائط اور ذمہ داریاں خلاف قانون، خلاف اخلاق اور خلاف مصلحت عامہ نہیں ہونی چاہیے. جو قانون کے خلاف ہوں، اخلاقی طور پہ غلط ہوں، اخلاقیات کے خلاف ہوں اور مصلحت تن یا مصلحت کے تحت خلاف قانون ہوں، خلاف ہوں، وہ نہیں ہونی چاہیے. فریقین اپنی مرضی سے ایک دوسرے کو شرائط اور ذمہ داریوں کا پابند بنا سکتے ہیں. البتہ فریقین پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ اگر وہ شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے چارہ کار اور نتائج کا تعین کر لیں، جیسا کہ شرائط کی تکمیل کس طرح ہوگی، ذمہ داریاں کس طرح ادا ہوں گی. کسی ایک فریق کی طرف سے شرائط کی خلاف ورزی پر دوسرے فریق کو کیا چارہ جوئی کرنا ہوگی، کیا حقوق حاصل ہوں گے. اگر دستاویز میں کوئی وہ اپنی شرائط کے خلاف جو انہوں نے دستاویز میں بیان کی ہیں، لکھی ہیں، طے کی ہیں، اس کے خلاف کوئی عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو پھر دونوں میں سے جو ستم رسیدہ فریق ہوگا
اس کو کیا چارہ جوئی قانون کی طرف سے حاصل ہوگی، وہ قانونی طور پہ کیا چارہ جوئی کر سکتا ہے، اس کی ریمیڈی یعنی تلافی کیا ہوگی، قانون اس کو کیا کہتا ہے، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ان چیزوں کو غور سے سنتے رہیے گا۔ یہ ٹاپک بہت اہم ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ لین دین کے، جائیداد کے، کاروبار کے معاملات آسان نہیں ہوتے، ان میں بہت قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو بعد میں درد سر بھی بنتی ہیں۔ عدالت کے لیے وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے عدالت کا، اس میں بڑے کروشل ایشوز بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پلیز احتیاط سے سنتے رہیے گا۔ جب تک میں یہ ٹاپک 3-4 اگلے موضوعات میں کلیئر کر دوں گا تو دھیان سے سنیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اس ریکویسٹ کے ساتھ I requested to your good self with due respect kindly like and subscribe my channel for more fruitful, beneficial legal informations which I transferring to you۔ میرے چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔